زینت کا ایک اچھے گھر میں رشتہ ہوا تو زینت کی سہیلیاں بار بار اس کے پاس آ رہی تھیں، اسے مبارکباد پیش کر رہی تھیں، جبکہ زینت کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ وہ اپنی دوستوں سے یہی کہہ رہی تھی کہ میں تو لڑکے کے بارے میں جانتی نہیں ہوں، اس کے خاندان کے بارے میں، بس اچانک میرا رشتہ طے کر دیا گیا۔ جس پر زینت کی دوست گلشن نے اس سے کہا کہ تم تو پاگل ہو، عجیب و غریب باتیں کر رہی ہو، کیا کسی کے والدین بغیر سوچے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کرتے ہیں؟ چچا رحیم بخش نے کچھ سوچ کر ہی تمہارا رشتہ طے کیا ہوگا، اور ہم نے تو سنا ہے کہ وہ بہت امیر لوگ ہیں، اپنی گاڑی بھی ہے، اور لڑکے کا شہر میں اپنا کاروبار ہے، اور تمہیں کیا چاہیے؟ ناشکری مت کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ زینت یہی کہنے لگی کہ میں ناشکری نہیں کر رہی، بس وہ لوگ غیر ہیں، لہٰذا میں تسلی کرنا چاہتی تھی۔ خیر اب تو میرے نصیب کے لیے دعا ہی کرنا۔ کچھ ماہ بعد زینت کی شادی ہوئی اور اختر زینت کو بیاہ کر اپنے گھر لے آیا۔ زینت کے علاقے سے 50 کلومیٹر دوری پر یہ ایک گاؤں تھا۔ منہ دکھائی میں زینت کو ایک قیمتی سونے کی انگوٹھی بھی اس نے دی۔ گھر بھی اچھا تھا جیسا کہ زینت نے لوگوں سے سنا تھا، مگر اختر کے گھر والے بہت عجیب تھے۔ گھر کے افراد کی ایک دوسرے کے ساتھ بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ اخرت کی اختر کی بہنیں بھی زینت کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھتی تھیں، جبکہ اس کی ماں اکثر بیمار رہتی تھی، اور شادی کی پہلی رات ہی اختر نے اپنی بیوی زینت سے یہی کہا کہ میری غیر موجودگی میں میری ماں کا خیال رکھنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ جس پر بیچاری زینت دل ہی دل میں سوچنے لگی، کیا مجھ سے شادی کا مقصد یہی تھا کہ میں اختر کی ماں کی خدمت ہی کروں؟ جبکہ اختر کی بہنیں تو اپنی ماں کے قریب بھی نہیں آتی تھیں۔ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ زینت کو کئی چیزوں کے بارے میں علم ہو چکا تھا جس کے بارے میں وہ پہلے نہیں جانتی تھی، جیسا کہ اسے اس بات کا پتہ چلا کہ گاؤں والوں کی اختر کے ساتھ نہیں بنتی، اور ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی نہیں ہے، حالانکہ ان کی کوئی دشمنی بھی نہیں تھی۔ ایک دن ایسے ہی زینت نے اختر سے پوچھا کہ میری شادی کو کافی عرصہ گزر چکا ہے، اس علاقے کی کوئی عورت ہمارے گھر نہیں آئی، انہوں نے نہ ہی ہمیں دعوت دی، ہمارے ہاں تو ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ جس پر اختر نے مسکرا کر کہا کہ یہ لوگ جلتے ہیں مجھ سے، اور تم تو جانتی ہو کہ حسد کا کوئی علاج نہیں، میری ترقی سے جل رہے ہیں۔ میرا باپ مزدور تھا، ہمارے کچے سے گھر تھے، گھر کیا بس جھونپڑی تھی جس کی چار دیواری بھی نہیں تھی، بس اسی بات کی جلن ہے کہ مزدور کا بیٹا اتنا آگے کیوں آ گیا۔ مگر تمہیں ان باتوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ہم کسی کے گھر سے نہیں کھاتے۔ میرا شہر میں کاروبار ہے، میں محنت کرتا ہوں، محنت کی کمائی سے ہی کھاتا ہوں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ زینت نے اختر سے کہا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں شہر میں؟ جس پر اس نے بتایا کہ میرا پراپرٹی ڈیلنگ کا بزنس ہے۔ اچھا، میں ضروری کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں، ماں کا خیال رکھنا۔ ویسے تو مجھے بار بار کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم ماں کا خیال رکھتی ہو، لیکن پھر بھی تم سے کہہ رہا ہوں کہ غفلت نہیں کرنا، کیونکہ ماں کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے۔ زینت شوہر کے الفاظ سن کر خاموش ہو گئی، حالانکہ اس کے دل میں یہ آیا تھا کہ میں اپنے شوہر سے کہوں کہ وہ تو اس کی سگی بیٹیاں ہیں، لیکن وہ ماں کے قریب کیوں نہیں آتی۔ اس محلے میں ایک شادی ہوئی، شادی کی تقریب میں زینت بن سور کر گئی، مگر محلے کی کوئی لڑکی اس سے بات نہیں کرتی تھی، حالانکہ زینت نے خود سلام کیا اور بات کرنے کی کوشش بھی کی۔ پھر محلے کی ایک عورت نے زینت سے بات شروع کی، اور اس عورت نے زینت کو بتایا کہ محلے والے آپ کے شوہر کے اختر سے ناراض ہیں، اور اسے بولنا بھی چھوڑ دیا کیونکہ اختر نے محلے والوں کو بے وقوف بنایا تھا۔ تقریباً ہر گھر کے پیسے دینے ہیں اس نے، گاؤں کے ہر گھر سے 50,000 روپیہ لیا، اور وعدہ کیا تھا کہ 2 ماہ بعد ڈبل کر کے واپس کر دوں گا، لیکن پھر 1 روپیہ بھی واپس نہ کیا۔ پولیس میں رپورٹ درج کروائی گئی تو اختر نے پولیس کو بھی کافی کھلایا، لہٰذا وہ بھی اختر کے خلاف کسی قسم کا ایکشن نہیں لیتے۔ ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ آپ کا شوہر شہر میں منشیات کا دھندا کرتا ہے، مختلف علاقوں میں ڈرگ سپلائی کرتا ہے۔ یہ سن کر زینت کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پہلے تو وہ یہی سوچ رہی تھی کہ گاؤں والے جو باتیں کر رہے ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ یہ میرے شوہر سے جلتے ہیں،
مگر آہستہ آہستہ اسے یہ بات سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ دال میں کالا کچھ ضرور ہے، کیونکہ اختر اپنے کام کے بارے میں کھل کر زینت کو نہیں بتاتا تھا۔ اور جب زینت نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شہر جانا چاہتی ہوں، آپ کا آفس دیکھنا چاہتی ہوں، تو وہ خاموش ہو جاتا تھا، بس یہی کہتا کہ تمہیں لے کر جاؤں گا، لیکن کبھی ساتھ لے کر نہ گیا۔ طرح طرح کی باتیں زینت کو مزید شک میں مبتلا کر رہی تھیں۔ ایک دفعہ اختر واش روم میں نہا رہا تھا، جبکہ اس کی قمیض بیڈ پر پڑی تھی۔ زینت نے محسوس کیا کہ قمیض کی جیب کافی بھاری ہے۔ اس نے قمیض جیسے ہی چیک کی تو اس میں سفید رنگ کے پیکٹ تھے۔ زینت منشیات کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتی تھی، لیکن اسے شک ضرور گزرا کہ یہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہے، اور محلے والے ایسے ہی اختر کے پیچھے نہیں پڑے ہوئے۔ کچھ نہ کچھ غلط دھندا تو یہ بھی ضرور کر رہا ہے۔ اچانک اختر واش روم سے باہر آیا تو زینت اس سے پوچھنے لگی کہ یہ کیا ہے۔ اختر اسے کہہ رہا تھا کہ یہ دوا ہے، تم نے یہ جیب سے کیوں نکالی؟ زینت نے معذرت کی، لیکن اس نے ایک پیکٹ چھپا لیا کہ کسی سے پوچھوں گی۔ یہ کیا ہے؟ پھر گھر جا کر اس نے اپنی بہن کو یہ پیکٹ دکھایا اور کہا کہ یہ اختر کی جیب میں تھا، میں نے اسے چھپا لیا۔ جب میں نے اسے پوچھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی دوا ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہ رہی ہوں یہ کس قسم کی دوا ہے؟ جس پر اس کی بہن نے کہا کہ آپی یہ دوا نہیں بلکہ پاؤڈر ہے، یہ بہت خطرناک ہے اور نشہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اختر بھائی نشہ کرتے ہیں کیا؟ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو یہ تو بہت بری بات ہے۔ زینت اپنی بہن سے کہنے لگی کہ اختر کو دیکھ کر لگتا تو نہیں کہ وہ نشہ کرتا ہوگا، لیکن محلے والوں کے جو نظریات ہیں میرے خیال میں وہ درست ہیں۔ اس کی بہن اس سے پوچھ رہی تھی کیا نظریات ہیں محلے والوں کے، جس پر زینت نے اپنی بہن کو بتایا کہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ تمہارا شوہر منشیات کا کاروبار کرتا ہے، وہ خود نشہ کرے یا نہ کرے لیکن لوگوں کو نشہ کروا رہا ہے، منشیات کے مکروہ دھندے میں ملوث ضرور ہے۔ اس کی بہن یہ سن کر پریشان ہو گئی، اور زینت اپنی بہن سے یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے بابا کو کہا بھی تھا کہ شادی میں جلدی مت کریں، لیکن بابا کو تو اس کی مال و دولت نظر آ رہی تھی۔ اس پہلو سے ابو نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ وہ مال و دولت کس طریقے سے حاصل کر رہا ہے اور اس کے کون سے وسائل ہیں۔ میں آج اختر سے ضرور بات کروں گی۔ جس پر اس کی چھوٹی بہن نے اپنی بہن سے کہا کہ آپی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کے کہنے پر وہ بدلنے والا نہیں، اور اپنا نہیں تو اپنے ہونے والے بچے کا خیال رکھیں۔ جس پر زینت نے اپنی بہن سے کہا کہ مجھے اپنے بچے کا ہی خیال ہے، اس کی وجہ سے تو میں پریشان ہوں، میں نہیں چاہتی کہ یہ اختر کے حرام کے رزق سے بڑا ہو۔ میرا تو یہ خیال تھا کہ میں بچوں کی تربیت اچھی کروں اور ان کو رزق حلال کھلاؤں، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ وہ تو میرے پیٹ میں ہی حرام کھا رہا ہے۔ میں یہ بات کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ زینت کی بہن نے اسے کہا کہ کم از کم بچے کی پیدائش تک خاموش رہیں، اس کے بعد میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، ہم اختر بھائی سے ضرور بات کریں گے۔ زینت کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس کا نام انہوں نے تیمور رکھا۔ تیمور کی پیدائش کے بعد ایک دن زینت نے اختر سے بات کی۔ وہ اسے یہی کہنے لگی کہ میں اس بات سے واقف ہوں، اور لوگوں کی زبانی میں نے جو بھی سنا وہ سچ کہتے تھے آپ کے بارے میں۔ آپ منشیات کا دھندا کرتے ہیں اور یہ بات غلط ہے۔ آپ اپنے بچے کے بارے میں سوچئے اور یہ سب کچھ چھوڑ دیجئے۔ کیا ہو جائے گا اگر پیسے زیادہ نہیں کما پائیں گے تو اللہ تعالی ہمارے رزق میں برکت ڈالے گا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب یہ سب چھوڑ دیجئے۔ اختر نے جیسے ہی زینت کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ زینت سے کہنے لگا کہ جتنا سادہ میں تمہیں سمجھتا تھا اتنی تم سادہ ہو نہیں۔ خیر اب اگر تمہیں پتہ چل بھی گیا ہے تب بھی میں یہ کام چھوڑنے والا بالکل نہیں۔ مجھے ایک عرصہ لگا ہے اس کام میں آنے کے لیے، اب اگر میں نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا تو کوئی کام کا نہیں رہوں گا، اور تم کون ہوتی ہو مجھے سمجھانے والی؟ میں اپنا برا بھلا سب جان سکتا ہوں، مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت تو زینت خاموش ہو گئی، لیکن زیادہ دیر تک وہ خاموش نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ اختر نے اب خود بھی نشہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اپنے دوستوں کو گھر لے آتا تھا، شراب نوشی بھی شروع کر دی، اور گھر کا ماحول بالکل بگڑ چکا تھا۔ یہ ایک ایسا ماحول تھا جو زینت کسی صورت نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن وہ اختر کے سامنے آئی اور اس سے یہی کہا
کہ اگر آپ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی اور تیمور کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلی جاؤں گی۔ اس دن اختر اور زینت کی کافی لڑائی ہوئی اور اس کی بہنیں یہ لڑائی انجوائے کر رہی تھیں۔ نہ وہ اپنے بھائی کو منع کر رہی تھیں اور نہ ہی زینت کو کچھ کہہ رہی تھیں، بلکہ ان کا تو یہی ارادہ تھا اور وہ یہی چاہتی تھیں کہ کسی طرح ان کا بھائی زینت کی پٹائی کرے، اسے مارے اور گھسیٹ کر گھر سے باہر نکال دے۔ انہوں نے اپنے بھائی کو اکسانا شروع کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اختر نے زینت کو بہت مارا، اتنا مارا کہ بیچاری کے جسم پر نشان پڑ چکے تھے۔ اس کے بعد دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور تیمور کو بھی اپنے پاس رکھ لیا اور اس سے یہی کہا کہ ساری زندگی تو اپنے بیٹے کے دیدار کو ترسے گی، تیمور تمہیں کبھی نظر نہیں آئے گا۔ بیچاری روتی ہوئی اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ ماں اپنی بیٹی کی حالت کو دیکھ کر کافی پریشان ہوئی، جبکہ زینت کا باپ بھی پریشان تھا۔ اس نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ اس نے اپنے باپ کو بتایا کہ وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بابا، آپ سے بہت بڑی بھول ہوئی، آپ نے جلدی میں میری شادی ایک ایسے شخص کے ساتھ کر دی جس کو بس دولت چاہیے۔ اس کا مطلب دولت سے ہے، جس ذریعے سے آ رہی ہے اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن میں ایسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ زینت نے اپنے والد کو اختر کے بارے میں بتایا۔ کھل کر اس نے اپنے پورے گھر والوں کو بتایا کہ اب وہ خود بھی نشہ کرتا ہے اور نشے کا کاروبار بھی۔ اس کا اپنے نشئی دوستوں کو اپنے گھر میں دعوت دیتا ہے۔ اب اختر میں کسی قسم کا شرم و حیا باقی نہیں رہا۔ زینت کا باپ یہ سن کر کافی پریشان ہوا۔ وہ اپنی بیٹی سے معافی مانگنے لگے۔ وہ یہی کہہ رہا تھا کہ میں اختر کے پاس جاؤں گا اور اسے سمجھاؤں گا، لیکن زینت اپنے باپ کو منع کر رہی تھی کہ اس کو آپ کا لحاظ نہیں رہے گا، لہٰذا اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بیٹی کے لیے اختر کے گھر گیا، اس کے دروازے پر گیا، مگر اسے کسی قسم کا لحاظ نہیں تھا۔ دولت کے نشے میں وہ اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی، نہ ہی غلط اور صحیح کی اس میں تمیز رہی تھی۔ زینت کا باپ اس کی منت کر رہا تھا کہ بیٹے کو اپنی ماں سے جدا مت کرو اور ضد چھوڑ دو، مگر وہ یہی کہہ رہا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور زینت کے لیے کل طلاق کا نوٹس آ جائے گا۔ آپ کی بیٹی کو عزت راس نہیں، اسی تو کسی فقیر کی جھونپڑی میں ہونا چاہیے تھا۔ مجھ جیسے مالدار شخص کو وہ بالکل بھی ڈیزرو نہیں کرتی، اور یہ میرا بیٹا تیمور تو میرے پاس ہی رہے گا، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس ہے ہی کیا۔ اگر میں یہ زینت کو دے دوں تو وہ تو اس سے بھوک سے ہی مار دے گی، لہٰذا واپس چلے جائیں اور مجھ سے زیادہ بحث مت کریں۔ اختر کے تیور دیکھ کر زینت کا باپ بیچارہ پریشان ہو چکا تھا اور چپ چاپ واپس آ گیا، ورنہ وہ اس بزرگ کو بھی دھکے دے دیتا۔ دوسرے دن اس نے زینت کو طلاق کا نوٹس بھی دے دیا تھا۔ زینت بیچاری اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ کئی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ نقاب پہن کر اپنی اصلیت چھپا کر اس گاؤں گئی تھی کہ کسی طرح میرا بیٹا تیمور مجھے نظر آ جائے گا، لیکن وہ اتنا ظالم شخص تھا کہ اس تیمور کو اس نے چھپا ہی لیا تھا۔ وہ اسے گھر سے باہر نہیں لے کر جاتا تھا کہ کہیں اس کی ماں کی نظر اپنے بیٹے پر نہ پڑ جائے۔ بیٹے کے دیدار کی خاطر اس نے فقیرنی کا بھی روپ اختیار کیا، دروازے پر دستک دی، آٹا مانگا، کھانا مانگا، لیکن کسی طرح تیمور کو نہ مل سکی۔ کچھ عرصہ بعد زینت کو یہ بھی خبر ملی کہ اختر نے دوسری شادی کر لی۔ وہ بہت پریشان تھی کہ اختر کی بیوی میرے بیٹے کے ساتھ کیا سلوک کرے گی، اسے وقت پر کھانا دے گی یا نہیں دے گی۔ یہ تمام سوچوں سے وہ پریشان کر رہی تھیں۔ ایک دن زینت کے باپ نے اپنی بیٹی سے یہی کہا کہ بیٹی، میں مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مگر ساری زندگی تو اپنے بیٹے کے غم میں نہیں بیٹھ سکتی نا، تمہیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اس کا خیال رکھنے والا اس کا باپ موجود ہے، اسے کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں، اچھا کھائے گا، اچھا پہنے گا، اور اس کا باپ شاید اسے تعلیم بھی دلوائے گا۔ مگر تم اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، میں تمہارے بارے میں کافی پریشان ہوں، جو بھی رشتہ آتا ہے تو تم ٹھکرا دیتی ہو، ایسا کب تک چلے گا؟ اب تو تمہاری چھوٹی بہنوں کی بھی شادی ہو چکی ہے، کیا ساری زندگی تم نے گھر بیٹھنے کا فیصلہ تو نہیں کر لیا؟ ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کل کو اگر ہم چلے گئے تو تمہیں کون سنبھالے گا؟ تمہارا کون خیال رکھے گا؟ تم اس گھر میں کیسے رہو گی؟ دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی بالکل نہیں۔ میں نے اپنے ایک اچھے دوست سے تمہارے رشتے کے بارے میں بات کی تھی، اس کے ذمہ لگایا تھا
कि अगर कोई अच्छी फैमिली है तो मुझे ज़रूर बताना। बेटी एक प्रोफेसर साहिब हैं जिसकी बीवी का इंतकाल हो चुका है। दो मासूम बच्चे हैं उसे। एक औरत की तलाश है जो घर को संभाले और उनके बच्चों का ख्याल रख सके। बेटी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ममता तैमूर के लिए परेशान है। तैमूर को तुमसे जुदा किया गया, लेकिन वो भी तो किसी के बच्चे हैं जिनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। तो इस घर में जाकर इन बच्चों को उनकी माँ लुटा सकती है, उनको मोहब्बत दे सकती हो। इन बच्चों के सब वसीले तुम्हें तुम्हारा तैमूर वापस मिल जाएगा, क्योंकि जो किसी के लिए भलाई का इरादा रखता है तो अल्लाह ताला उसे भी भलाई अता करता है और उसके दिल को राहत देता है। मैं कल तुमसे दोबारा पूछूंगा तो मुझे तुम अपना कल फैसला अपने बारे में आगाह कर देना। जीनत सारी रात सो ना सकी। वो बार बार अपने बाप की बात पर गौर कर रही थी। इन मासूम बच्चों के बारे में सोच रही थी जिनको अभी तक उसने देखा तक नहीं था। लेकिन चूंकि वो खुद एक बच्चे की माँ थी, वो जानती थी कि औलाद की मोहब्बत क्या होती है और बच्चे अपनी माँ के बगैर कैसा महसूस करते हैं। सुबह हुई तो उसने अपने बाप को अपने फैसले के बारे में आगाह किया और कहा कि मुझे ये रिश्ता कबूल है। जीनत एक नेक इरादे से प्रोफेसर साहिब से रिश्ता कर रही थी, क्योंकि उसने प्रोफेसर साहिब की भी काफ़ी तारीफ सुनी थी। वो अपनी बीवी के साथ बहुत पुरखलूस थे और उसकी मौत पर बिल्कुल खामोश हो गए। अपने बच्चों के बारे में फिक्रमंद रहते थे। जीनत की प्रोफेसर के साथ शादी हुई। प्रोफेसर साहब का एक बेटा था जिसका नाम जिशान था। वो 5 बरस का था, जबकि उससे छोटी बेटी रहीला 3 बरस की थी। रहीला तो काफी हद तक जीनत के साथ मानूस हो चुकी थी, उसी के साथ सोती थी, लेकिन जिशान किसी सूरत जीनत को दिल से कबूल नहीं कर पा रहा था। हालांकि वो सिर्फ 5 साल का था, लेकिन फिर भी अपने बाप से यही कहता कि ये औरत कौन है, आपने इससे शादी क्यों की, ये मेरी माँ नहीं है, मैं इससे नफरत करता हूँ। इस तरह की वो बातें करता जिस पर प्रोफेसर साहब अपने बेटे को समझाते थे और एक दो बार तो उसे मारा भी था। जिस पर जीनत ने प्रोफेसर साहब से यही कहा कि ज़ीशान बच्चा है, वो जो कहता है जैसी बातें करता है, आपको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जितनी मोहब्बत राहीला से करती हूँ, ज़ीशान भी मुझे उतना ही प्यारा है। खुदारा आप कभी दोबारा इस पर हाथ मत उठाना, क्योंकि मुझे तकलीफ होती है। ऐसा महसूस होता है कि आपने मुझे मारा। एक बच्चा मुझसे वैसे ही छिन चुका है। मैं ज़ीशान को अपना बनाना चाहती हूँ, उससे प्यार करना चाहती हूँ। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। मगर ज़ीशान जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसके रवैये में किसी किस्म की कोई तब्दीली ना आई, बल्कि बढ़ती हुई उम्र के साथ वो ज्यादा हठ धर्म और जिद्दी हो रहा था और उसकी नफरत जीनत के लिए रोज बरोज बढ़ती चली जा रही थी। जीनत ये चीज जाहिर तो नहीं करती थी, ना ही उसने प्रोफेसर साहब के सामने ये बात की थी, लेकिन दिल ही दिल में वो काफी परेशान थी। वो सोच रही थी कि छोटा सा बच्चा मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है, हालांकि मैं तो इसका बहुत ख्याल रखती हूँ, उसके खाने पीने का, पहनने का। वो हर वक्त अल्लाह ताला से यही दुआ करती थी कि बच्चे के दिल में उसके लिए मोहब्बत डाल दे। वक्त तेजी के साथ गुजर रहा था। जिशान अब जवान हो चुका था। राहीला भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, जबकि ज़ीशान एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर बन चुका था। प्रोफेसर साहिब काफी बूढ़े हो चुके थे और जीनत हर वक्त उनकी खिदमत में लगी रहती। एक दिन वो प्रोफेसर साहिब को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। खाना खाने के बाद उसने प्रोफेसर साहब का मुंह साफ किया और वापस जाने लगी तो प्रोफेसर साहब ने उसे अपने पास बिठाया और फिर रोक कर उसे कहने लगा, जीनत, मुझे माफ कर देना। जिस दिन से तुम इस घर में आई हो, इस घर के साथ वफादारी की, मेरे बच्चों को प्यार दिया, मेरे बेटे जिशान की हर बदतमीजी बर्दाश्त की, लेकिन मैं तुमसे माफी इस बात की मांगता हूँ कि ज़ीशान की वजह से तुम्हारा बहुत दिल दुखा, उसके रवैये ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। मैं जानता हूँ पिछले 20 साल से तुम सिर्फ एक नज़र के इंतजार में हो, एक प्यार भरी नज़र जो ज़ीशान तुम्हारी तरफ देखे, लेकिन पता नहीं मेरी तरबियत में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी कि मेरे लाख समझाने के बावजूद ज़ीशान तुम्हारा ना हो पाया, उसकी नफरत में कभी कमी ना आ सकी। मैं इन तमाम बातों के लिए माजरत ख्वाह हूँ। जिस पर जीनत ने प्रोफेसर साहिब से कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, जिशान मेरा बेटा ना बन सका तो कोई बात नहीं, मैं तो उसे अपना बेटा समझती हूँ और राहीला की नज़र में भी मुझे अपनी बेटी मिली। बस आप ऐसी बातें सोचकर
اپنے آپ کو پریشان مت کیا کیجیے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو سب بہتر ہو جائے گا۔ میں تو ہر نماز کے بعد اب بھی ذیشان کے لیے ہی دعا کرتی ہوں۔ راحیلہ کی تعلیم مکمل ہوئی تو اس کی شادی کر دی گئی۔ زینت اس دن بہت روئی جب راحیلہ اس گھر سے رخصت ہو کر جا رہی تھی، کیونکہ اس گھر میں واحد یہی تو ایک لڑکی تھی جو زینت کو اپنی سگی ماں سے بڑھ کر پیار کرتی تھی، اپنے بھائی کے رویے کے لیے ہر وقت معذرت کرتی۔ بہت اچھی لڑکی تھی، اور راحیلہ کے جانے کے بعد اسے گھر بہت خالی خالی سا محسوس ہو رہا تھا۔ راحیلہ کی شادی کے 2 سال بعد ذیشان نے بھی شادی کر لی، مگر یہ زینت کی بدقسمتی تھی کہ شادی ذیشان کی بیوی کا رویہ بھی زینت کے ساتھ بہت برا تھا۔ اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے وہ بھی زینت کے ساتھ سختی سے پیش آتی تھی اور اسے گھر کی ملازمہ ہی سمجھتی تھی، اور یہ سارا قصور ذیشان کا ہی تھا، کیونکہ اس نے پہلے دن سے ہی اپنی بیوی سعدیہ کے دل میں زینت کے لیے نفرت ڈال دی تھی۔ ذیشان کی شادی کے 1 سال بعد پروفیسر صاحب کی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دوسرے الفاظ میں زینت کی دنیا ویران ہو چکی تھی۔ اب وہ مکمل طور پر ذیشان اور اس کی بیوی کے رحم و کرم پر تھی، مگر افسوس کہ ان دونوں کو کبھی بھی زینت پر رحم نہ آ سکا۔ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ وہ ذیشان اور اس کی بیوی کی محتاج ہوتی جا رہی تھیں۔ اب تو وہ دونوں زینت سے اس قدر تنگ تھے کہ گھر میں اس کی موجودگی کو بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ذیشان کے بچوں سے وہ پیار کرتی تو ذیشان اور اس کی بیوی اسے منع کرتے کہ ہمارے بچوں کے پاس مت آیا کرو۔ بیچاری ہر وقت کھانستی تو بجائے اس کا علاج کروانے کے ذیشان اس پر چلاتا تھا۔ اسے غصہ آتا تھا کہ یہ تمہاری وجہ سے ہماری نیند پوری نہیں ہوتی۔ پہلے تو وہ ذیشان کے ساتھ والے کمرے میں بیچاری اکیلی ہوتی، پھر ذیشان نے اپنی بیوی کے مشورے پر ہی زینت کو گودام میں شفٹ کیا تاکہ کھانسنے کی آواز ان تک نہ پہنچ سکے۔ زینت اپنی قسمت پر بہت روتی تھی۔ عمر کے حصے میں بھی اسے اپنا بیٹا بہت یاد آتا تھا۔ وہ اپنے بیٹے تیمور کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں ہے، زندہ ہے بھی یا نہیں، لیکن اسے یاد کر کے ہر وقت روتی رہتی۔ پروفیسر صاحب کو بھی بہت یاد کرتی تھی، کیونکہ وہ بہت اچھے تھے۔ زینت کے ساتھ اس کا رویہ بھی بہت اچھا تھا، جس کو زینت بھلا نہ پائی۔ یہ 21 دسمبر کی رات تھی، شدید سردی تھی اور دھند اتنی زیادہ تھی کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ نظر نہ آتا۔ ایک چور اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ ذیشان کے گھر میں داخل ہوئے اور ان کو خبر ملی تھی کہ گودام میں مہنگی دوائیوں کا سٹاک پڑا ہوا ہے۔ وہ ایک ٹیکسی کر کے سامنے گلی میں کھڑی تھی، جبکہ انہوں نے گودام کا دروازہ توڑا اور اندر داخل ہوئے تو حیران ہو گئے، کیونکہ بوڑھی عورت سردی کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ حالانکہ رات کے 2 بج چکے تھے۔ چوروں کا لیڈر زینت کے سامنے آیا اور کہا کہ تم یہاں گودام میں کیا کر رہی ہو؟ زینت نے رو کر کہا کہ مجھے میرے بیٹے نے گودام میں رہنے پر مجبور کیا ہے تاکہ میرے کھانسنے کی آواز اس تک نہ پہنچ سکے۔ وہ خود اپنی بیوی کے بچوں کے ساتھ ہیٹر والے کمرے میں سوتا ہے اور مجھے یہاں سونے پر مجبور کیا۔ یہ سن کر چور کو کافی حیرت ہوئی اور دل میں سوچنے لگا کہ اس سے اچھے تو ہم چور ہیں، اس کے ڈاکٹر ہونے کا کیا فائدہ جو اپنی ماں کا خیال نہ رکھ سکا۔ حالانکہ میں اپنی ماں کے لیے ترس رہا ہوں، کبھی زندگی میں اپنی ماں کی ممتا نصیب نہیں ہوئی۔ اس نے زینت سے کہا کہ ماں جی آپ میرے ساتھ چلو گی، تمہاری بہت خدمت کروں گا۔ اس نے کہا کہ بیٹا تم تو چوری کرنے آئے تھے، جس پر اس نے کہا کہ ہاں میں چوری کرنے آیا تھا، لیکن اب میرا ارادہ بدل چکا ہے۔ اس میں ایک بڑا سا ڈبہ ذیشان کے کمرے کے سامنے رکھا اور پھر زینت کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ ذیشان صبح نیند سے بیدار ہوا، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ گھر کے سامنے کالے رنگ کا ڈبہ پڑا ہوا ہے جس میں ٹائمر لگا ہوا ہے۔ وہ پریشان ہوا، خوف کے مارے اس نے اپنے بیوی بچوں کو نیند سے بیدار کیا اور گھر سے باہر گلی میں آ گیا۔ محلے والوں کو جمع کرنے لگا کہ کسی نے میرے گھر کے سامنے بم رکھ دیا ہے۔ محلے والے بھی بہت پریشان تھے۔ انہوں نے ایک ٹیم کو بلایا، وہ ٹیم ذیشان کے گھر میں داخل ہوئی۔ ٹائمر کی آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ انہوں نے باکس کھولا تو حیران رہ گئے، پھر جلدی سے ذیشان کو بلایا۔ اس ڈبے کے اندر ایک پلاسٹک کا کھلونا تھا جو بج رہا تھا، اور ساتھ ہی ایک خط پڑا ہوا تھا۔ خط میں لکھا تھا کہ شرم سے ڈوب مرو، آج ایک چور بھی تم پر بازی لے گیا۔ میں چوری کرنے آیا تھا، لیکن تمہیں اتنا بھی قابل نہیں سمجھتا کہ تمہارے گھر کی کوئی چیز لے کر جاؤں۔ ہاں البتہ ماں جی کو میں اپنے ساتھ لے گیا ہوں۔ وہ دن دور نہیں جب تمہارا بیٹا بھی تمہیں اسی گودام میں پھینک دے گا تاکہ تمہارے کھانسنے کی آواز اس کی نیند خراب نہ کر سکے۔
زینت چور سے اس کا نام پوچھ رہی تھی اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ یہ کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے۔ آدمی نے زینت کو بتایا کہ بچپن میں ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ سوتیلی ماں نے میرے باپ کو اتنا بھڑکایا کہ اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ غلط دوستوں کی محفل میں بھی بگڑ چکا تھا۔ باپ نے باپ بھی میرا نشئی تھا۔ پتا چلا کہ وہ مر گیا، لیکن اس سے اتنی نفرت تھی کہ میں اس کی قبر پر کبھی نہ گیا۔ زینت نے اس کے باپ کا نام پوچھا تو اس نے کہا کہ میرا نام تیمور ہے اور میرے باپ کا نام اختر۔ زینت جلدی سے اس کی قمیض کے بٹن کھولنے لگی، اس کی گردن کا نشان دیکھا تو رونے لگی اور اسے سینے سے لگایا اور کہا کہ تو میرا تیمور ہے، یہ تمہاری گردن پر پیدائشی نشان ہے۔ تیمور کو گلے سے لگا کر روتی رہی۔ پھر ماں کے کہنے پر اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چوری جیسے پیشے کو خیر بات کہہ دیا، اپنے گناہوں سے توبہ کی، پھر دوستوں کے ساتھ مل کر چھوٹا موٹا کاروبار کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کاروبار میں برکت ڈال دی اور وہ کافی مالدار بن گیا۔ زینت نے اپنے بیٹے کی شادی کی زندگی کے آخری ایام زینت نے کافی اچھے گزارے، مگر ایک بار اس نے تیمور سے یہ ضرور کہا کہ مجھے اپنے باپ کی قبر پر لے جا، کچھ باتیں میں نے اس سے پوچھنی ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی تیمور اپنی ماں کو اختر کی قبر پر لے کر گیا۔ زینت رو رو کر اختر کی قبر پر یہی کہہ رہی تھی کہ تجھے کیا حاصل ہوا؟ جس پیسے کے پیچھے تو پاگل تھا وہ آج کہاں ہے؟ جس بیٹے کو تو نے ایک ماں سے جدا کیا تھا آج وہ بیٹا اپنی ماں کو واپس مل گیا۔ تمہارے کیا حالات ہیں؟ ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، تمہیں کیا حاصل ہوا؟ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا بہترین اظہار یہ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔